نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کے دل و دماغ دنیا کی ہم آہنگی، چمک دمک اور رنگ رلیوں سے متاثر نہ ہوتے ہوں۔ نفسانی خواہشات، دنیا کی مختلف لذتیں اور پھر شیطانوں کی مختلف جہتوں سے تسلسل کے ساتھ حملے ہیں، جن کا سبب ولی صرف انسان بھی غفلت کا شکار ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جب وہ ندامت، شرمندگی اور اللہ تعالیٰ جل شان کے نزدیک جوابدہی کا احساس پیدا کرتا ہے، وہ اپنے کو مجرم، خطاوار سمجھ کر آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب اور پیارا انسان ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ قرآن مجید میں توبہ استغفار کرنے والے بندوں کے لیے صرف معافی اور بخشش ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خاص عنایت و محبت اور اس کے پیار کی بشارت بھی سنائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ غلطی اور گناہ کا احساس اور پھر گری و زاری اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی انسان جرم اور گناہ کرنے کے بعد اپنے مالک حقیقی کے سامنے روتا ہے تو وہ اس سے بے انتہا خوش ہوتا ہے، گویا اس نے اپنی بندگی، عاجزی اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کر لیا، اور یہی وہ تصور ہے کہ جس کے استحکام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے قرب، بڑی نعمتوں اور رحمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندہ کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کہ وہ سوار جس کی سواری کھانے پانی کے ساتھ کسی چٹیل میدان میں کھو جائے اور وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے سو جائے، جب آنکھ کھولے تو دیکھے کہ وہ سواری کھڑی ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی سوار تنہا جنگل میں سفر کر رہا ہو اور راستہ بھر کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی اس جانور پر لدا ہوا ہو، اور پھر وہ سفر کے دوران کسی دن دوپہر میں کہیں سیر دے کر اترا اور آرام کی نیت سے سو گیا، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری کا جانور اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، تو اسے بہت سخت تکلیف ہوگی اور پریشانی کی شدت سے دوچار ہو کر موت کی تمنا کرے گا۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد اسے سواری اور اس کے ساتھ تمام سامان مل جائے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی اور وہ رقص و سرور کے عالم کیف میں غرق ہو جائے گا۔ اسی طرح جب جرم و گناہ کے بعد کوئی بندہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سچی دل سے توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قرب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو مایوس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ اپنے خطا کار بندہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی چیز دو قطروں سے زیادہ محبوب نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ندامت کا آنسو شہیدوں کے خون کی مانند اہمیت رکھتا ہے۔ گناہ اور قصور تو انسان کی صفت ہے، کیا اس کی وجہ سے اللہ کا دربار چھوڑ دیے جائے؟ اور اللہ کا دربار چھوڑ کر جائے پناہ بھی کہاں ہے جس کا سہارا لیا جائے؟ اس لیے اللہ سے توبہ کریں اور ندامت کے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے معافی مانگیں، وہ یقیناً معاف کرے گا اور خطاؤں کو بخش دے گا۔ گناہ پر اصرار یعنی بے فکری اور بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا اور اس پر قائم و دائم رہنا بڑی بدبختی اور بہت برے انجام کی نشانی ہے، اور ایسا عادی مجرم اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں رہتا۔ اس لیے حدیث میں گناہ پر ندامت اور توبہ کی تاکید کی گئی ہے۔ اگرچہ بظاہر گناہ کا کوئی عمل معلوم نہ ہو، پھر بھی توبہ کی عادت بنا لینی چاہیے، اس لیے کہ توبہ عاصیوں اور گناہ گاروں کے لیے مغفرت، رحمت کا ذریعہ اور مقربین و معصومین کے لیے درجات، قرب و محبوبیت میں بے انتہا ترقی کا وسیلہ ہے۔
यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक एक दिन में 70 मरतबा, एक रिवायत के मुताबिक 100 मरतबा तौबा इस्तगफार फरमाते थे। इसमें सालिहीन और नेककारों के लिए बड़ी नसीहत और इबरत मुदमर है। मुमकिन है कि कोई गुनाह हो गया हो और याद ना हो तो तौबा के जरिए वो माफ हो जाएगा, और अगर वाकईतन कोई गुनाह नहीं हुआ है तो तरक्की का जरिया साबित होगा, जिसका हर शख्स मोहताज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 मरतबा तौबा इस्तगफार के अमल से यह बात मालूम होती है कि और किसी गुनाह पर एक मरतबा तौबा करने के बाद भी फिर से वही गुनाह हो जाए तो फिर से तौबा कर ली जाए। इसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है कि एक गुनाह का बरहा इर्तिकाब हो रहा है, बल्कि मुतअद्दिद मरतबा गलतियों से इस्तगफार से अल्लाह ताला खुश होता है, और इस तौबा इस्तगफार के नतीजे में गुनाह को तर्क करने का दायिया पैदा कर दिया जाता है। बस जब भी कोई गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन तौबा इस्तगफार कर लेनी चाहिए, न जाने कब जिंदगी की शाम पूरी हो जाए।